میں انسان 2 بار مرتا ہے، پہلی بار جب اس کی سانسیں رک جاتی ہیں اور دوسری بار جب دنیا اس کا نام لینا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن 700 سال پہلے ایک شخص ایسا بھی تھا جو دوسری موت سے ڈرتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اپنے نام کو نہیں، اور اسی خوف نے اس کے دل میں ایک ایسا خواب پیدا کیا جو 700 سال بعد بھی زندہ ہے۔ آج میں سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت علاقے والے کے شہر سیون میں موجود ہوں، ایک ایسی پہاڑی پر جس نے 700 سال کی تاریخ دیکھی ہے، جنگیں دیکھی ہیں، محبتیں دیکھی ہیں، دھوکے سہے ہیں اور سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انسان سے، اس کا نام تھا بوفونس دو شالاں، اور وہ زندہ تھا 1297 یا 12ویں صدی عیسوی میں۔ وہ نہ صرف ایک مذہبی پیشوا تھا بلکہ ایک شہزادے کی طرح حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، دولت اور عزت، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا، بلائے دیے جانے کا خوف۔ ایک دن وہ اسی پہاڑی پر کھڑا تھا اور نیچے اپنی خوبصورت وادیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ولے کی دوسری پہاڑی ہے جہاں کی عبادات اور روحانیت کا راستہ، جہاں ایک پرشکوہ چرچ آج بھی کھڑا ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کا نام بھی مر جاتا ہے؟ اور اسی سوال نے اس کے ایک خواب کو جنم دیا، ایک ایسا خواب جو پتھروں میں ڈلنے والا تھا، اور وہ مزدوروں نے اس قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ دن گزر گئے، سال گزر گئے، پتھر پہ پتھر رکھا جاتا رہا اور آہستہ آہستہ یہ قلعہ وجود میں آیا۔ ٹوریبون اس کا نام ہے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ تصور کیجئے 1200 صدی میں اس عظیم الشان قلعے کی تعمیر۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قلعہ ہمیشہ رہے گا، اور شاید بوفونس دو شالاں کو بھی یہی لگتا تھا، لیکن وقت کسی سے وعدہ نہیں کرتا اور کسی سے وعدہ وفا نہیں کرتا۔ بوفونس مر گیا، اس کے دوست مر گئے، اس کے دشمن مر گئے، اس کے سپاہی مر گئے، لیکن اس کا خواب زندہ رہا اس قلعے کی شکل میں۔ نسلیں بدلتی رہیں، بچے جوان اور بوڑھے دنیا سے رخصت ہوتے رہے، اور ایک صدی تک ٹریبون کا نام زندہ رہا۔ پھر ایک اور حکمران آیا جس کا نام تھا گوشار تابیلی، ایک نیک دان اور طاقتور شہزادہ جو بشپ بھی تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، وہ انصاف پسند بھی تھا، لیکن جہاں جہاں اقتدار ہوتا ہے نا، وہاں دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دشمن بھی پیدا ہوا، طاقتور تھا، اور اسی طاقتور انٹوان دی لا ٹور، وہ چاہتا تھا کہ اس کی طاقت کے راستے میں گوشار زندہ نہ رہے۔ اور پھر 1375 کی ایک شام دھوکے نے وفاداری کو شکست دے دی۔ گوشار تاویلی کو انٹوان دی لا ٹور کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہ شخص جو اس قلعے کا حکمران تھا، جس کے حکم پہ دروازے کھلتے تھے، آج وہ خود قیدی بن چکا تھا۔ کہتے ہیں اسے پرعذیت قید خانے میں رکھا گیا، اور پھر آخرکار اسی قلعے کی ایک کھڑکی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ جہاں آپ کو انگور کے باغات نظر آتے ہیں نا، شاید یہیں کہیں وہ گرا تھا اور اپنی خاک میں مل گیا تھا۔ انٹوان دی لا ٹور نے سوچا اب چونکہ لاشار زندہ نہیں رہا تو اب اس کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا، لیکن ایک بات وہ بھول گیا تھا کہ لوگ ظلم کو معاف کر دیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھار، لیکن اسے بھولتے نہیں ہیں۔ تمام علاقہ گوشار تاویلی کے قتل پر افسردہ تھا، اور وہ خاندان جو تھوڑے بہت دشمنی میں مبتلا تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور ان کی انتقام کی آگ جل اٹھی۔ جنگیں شروع ہوئی، خاندان تباہ ہو گئے،
اور طاقت کے اس قلعے میں بہت سارے نام ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، لیکن ٹریبون خاموشی سے پہاڑی پہ کھڑا رہا، جیسے اس قلعے کو یقین ہو کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وقت کا پہیہ تو رکا ہی نہیں تھا، اور پھر ہم 1417 عیسوی میں آ گئے۔ طاقتور خاندانوں سے، امیروں سے، حکمرانوں سے جیسے دبا دبا غصہ بڑھتا ہے نا، جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جیسے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، ویسے اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ دبا دبا غصہ بڑھتا گیا اور پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ لیکن اس دفعہ کیا تھا کہ دشمن باہر سے نہیں تھا، یہ انقلاب انہی لوگوں سے تھا جن کی حفاظت کے لیے یہ قلعہ بنایا گیا تھا۔ سیون جو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے عام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ان ظالم حکمرانوں اور امیروں کے خلاف، اور پھر ایک رات آگ لگا دی گئی، آسمان سرخ ہو گیا اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس برشی کو قلعہ کے لکڑی کے دروازے جل گئے، راکھ ہو گئے، اور جو برج تھے وہ دھواں میں غائب ہو گئے۔ یہ قلعہ جسے بوفاس دوشالہ نے ہمیشہ کے لیے تعمیر کرنا چاہا تھا، اپنے خواب کو، اپنے نام کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، تاکہ اس کا نام صدیوں تک زندہ رہے یا شاید آخری وقت تک، آگ میں جل رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ بوفاس بہت پہلے مر چکا تھا، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ جیسے انسان بہت عجیب ہے نا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ویسے ٹریبون بھی دوبارہ کھڑا ہو گیا، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اس کے گرجا گھر کو خوبصورت بنایا گیا اور دروازوں پر شاندار تصویریں بنائی گئیں، اور پھر زندگی لوٹ آئی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ خواب کبھی نہیں ٹوٹے گا، مگر وقت سب سے بڑا فاتح ہے۔ 1768 میں سیون شہر پر ایک خوفناک آگ نازل ہوئی، گھر جلنے لگے، بازار جلنے لگے، اور پھر شعلے اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔ اس بار کوئی دشمن نہیں تھا، نہ اندرونی نہ بیرونی، لیکن قسمت تھی، اور اس بار ٹریبون ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن ٹہریے، ہمیشہ کے لیے نہیں، 700 سال تک یہ خاموش رہا۔ اور اب آج دیکھیے، ایک مسافر دور کے دیش سے آیا ہوا دوبارہ 2026 میں اس پہ چڑھ رہا ہے اور اس کی کہانی آپ کو سنا رہا ہے۔ نہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ میں اقتدار کی تلاش میں ہوں، اور نہ ہی کسی جنگ کے لیے آئی ہوں، صرف ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے اور نیچے شہر میں موسیقی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں۔ زندگی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے 700 سال پہلے چلتی تھی۔ شاید پہلے لوگوں کے ملبوس مختلف تھے اور آج کے لوگوں کے ملبوس مختلف ہیں۔ ویسے یہ کھنڈر خاموش شاید اس وقت بھی کھڑا تھا، کھنڈر نہیں تھا، ایک کہانی تھی، آج ویسے ہی خاموش کھڑا ہے، کھنڈر نہیں ہے، ایک کہانی ہے۔ یہ سسکیاں، آہٹیں، مسکراہٹیں، تلواروں کی چلک اب بھی ہے، تب بھی تھی۔ ہاں ایک فرق تھا، اس ٹائم تلواروں کی چمک لوہے کی تلواروں کی چمک تھی، آج یہ دن نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لکڑی کی بنی ہوئی تلواروں کی چمک ہے جو بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بوفاس دوشالہ ہارا نہیں تھا، اس کا خواب تو سلامت ہے، دیکھیے آج بھی میں اس کو یاد کر رہی ہوں۔ اس کے خواب کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اس کے برج گر گئے، اس کے سپاہی مٹی بن گئے، لیکن اس کا خواب آج بھی زندہ ہے۔ 700 سال بعد ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ اس کا نام سن رہے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، سری لنکا، نیپال، سوئٹزرلینڈ میں، جرمنی میں، اور شاید اور بہت سارے ملکوں میں۔ شاید زندہ رہنے کا اصل مطلب یہی ہے۔ طاقت ختم ہو جاتی ہے، بادشاہ مر جاتے ہیں، سلطنتیں بکھر جاتی ہیں، لیکن کہانیاں کبھی نہیں مرتی، اور شاید اسی لیے ٹریبون آج بھی زندہ ہے، اپنی دیواروں میں نہیں بلکہ ان کہانیوں میں جو لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور شاید جب تک
کوئی کسی کو یہ کہانی سناتا رہے گا، ٹریبو کہیں بھی یہ نہیں مرے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں سے شیئر بھی کیجیے۔ شاید یہ کہانی سن کے بہت ساروں کو اپنی کہانیاں یاد آ جائیں اور بہت سارے ساتھی ہم میں سے وہ راستہ ڈھونڈ لیں جس سے ان کی کہانیاں ان کے نام زندہ رہے، اور کل کوئی اور ملالہ ان کی کہانی سنائے آنے والے 700 سال کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔